اب جب یہ نہروان میں قتل ہوئے، خارجی مرے، حضور علیہ السلام کی ایک پیشن گوئی پوری ہوئی. اب وہ پیشن گوئی کیا ہے؟ ذرا آپ توجہ رکھیں، میں مسلم شریف کی حدیث پڑھنے لگا. حضرت امام مسلم ابن الحجاج القشیری رحمۃ اللہ علیہ 261 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی 1300 سال کا زمانہ بن رہا ہے. یہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو سعید خدری نے فرمایا، میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، حضور پاک علیہ السلام نے فرمایا، یخرجون علی فرقۃ مختلفۃ یقتلہم اقرب الطائفین من الحق. لوگوں ایک وقت آئے گا فتنہ پھیل جائے گا، اس دوران جب لڑائیاں ہوں گی نا تو مختلف لوگ جمع ہو کر ایک گروہ جو ہوں گے، دو قسم میں بٹ چکے ہوں گے، ان سے نکل کے الگ ہو جائیں گے. اقرب الطائفین، دو گروہوں میں سے ایک گروہ الگ ہو جائے گا، اور وہ گروہ اس الگ ہونے والے سے لڑے گا جو ان دونوں گروہوں میں زیادہ حق پر ہوگا. میں حدیث ایک بار پھر سنا دیتا ہوں، پھر سمجھانے کہ ایک وقت آئے گا، دو مسلمانوں کے گروہ ہوں گے، ان دو گروہوں میں سے ایک الگ ہو جائے گا، پیچھے دو رہیں گے، یعنی وہ تیسرا بن جائے گا. اب اس تیسرے سے ان دو میں سے کون لڑے گا؟ جو حق کے حق والا نہیں، اس کا مطلب ہے حق پہ دونوں ہیں. اقرب الطائفین من الحق، جو حق کے زیادہ قریب ہوگا وہ لڑے گا. خارجیوں سے جنگ کس کی ہے؟ حضرت علی کی ہے. جو دو گروہ حق پہ تھے وہ کون ہیں؟ حضرت علی اور معاویہ. تو خارجی بے ایمان ہوئے، یہ دو گروہ حق پہ ہوئے، ایک حق کے قریب ہے، ایک حق کے زیادہ قریب ہے. اب جس کو حضور فرمائے حق کے قریب ہے، آپ اس کو کہیں باغی ہے، آپ اس کو کہیں طاغی ہے، آپ کہیں فلاح ہے. یہ مسلم شریف کی حدیث کہاں جائے گی؟ نبوت کا فرمان کہاں جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا معاملہ کہاں جائے گا؟ اقرب الطائفین من الحق، حق کے زیادہ قریب ہے. میں مثال دے کر سمجھاؤں. حضرت علامہ خالد محمود پی ایچ ڈی لندن رحمۃ اللہ علیہ یہی حدیث سمجھانے لگے. جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہم بیٹھے تھے، اے سی چل رہا تھا، ایک بندہ اے سی کے قریب بیٹھا ہے، ایک اے سی کے سامنے بیٹھا ہے. حضرت نے فرمایا اقرب اور قریب کی مثال یہ ہے، یہ بندہ اے سی کے قریب ہے، اقرب ہے، یہ ادھر کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈک ادھر اس کو بھی آ رہی ہے، اس کو بھی آ رہی ہے، یہ قریب ہے اور یہ اقرب ہے. آسانی سے سمجھ آ جائے گی. پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات ہے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اس کو سمجھا حضرت تھانوی نے فرمایا دو کاغذ کو گوند سے چمٹایا جاتا ہے، گوند جو ہوتی ہے نا وہ ایک کاغذ سے دوسرے کاغذ کے درمیان زیادہ قریب ہوتی ہے، تو یہ اقرب اور قریب کا معنی لے لیں. تو حضرت علی المرتضی حق کے زیادہ قریب ہیں اور حضرت معاویہ حق کے قریب ہیں. جو حق کے قریب ہوتا ہے وہ باغی ہوتا ہے، یہ حضور نے فرمایا. تو اس سے حضور کی پیشن گوئی بھی پوری ہوئی اور حضرت علی اور حضرت معاویہ کی سچائی اور حقانیت بھی سامنے. حضرت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو تشریح کی ہے نا اس حدیث کی، اسی مسلم کے حاشیے پہ وہ یہی ہے. کہتے ہیں افتراق یقع بین المسلمین وهو الافتراق الذي كان بین علی و معاویہ رضی اللہ عنہ. جو حضور نے فرمایا نا جب لڑائی پڑے گی دو گروہ علیحدہ ہوں گے، تیسرا الگ ہوگا، کہ دو گروہوں سے مراد حضرت علی معاویہ کا گروہ. اور یہی ہمارے اکابر نے اس کو لکھا. میرے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی ہے، اس پر امام ابن کثیر کا بھی ایک تبصرہ سن لیں البدایہ والنہایہ سے. وہ کہتے ہیں یہ دلائل نبوت سے ثابت ہے کہ حضور پاک نے جو خبر دی تھی وہ واقع ہو چکی ہے. اہل شام اور اہل عراق کی لڑائی ہوئی تھی تو ان میں حکم موجود نہیں تھا، تو معاملہ عجیب معاملہ چل پڑا. تو اس میں کچھ ایسے لوگ بھی نکل آئے جو نیم رافضی قسم کے ہیں، جہاں کمین لوگ ہیں، اور وہ اہل شام کی تکفیر کر دیتے ہیں. فرمایا اہل سنت والجماعت کے مذہب نہیں ہے. حضرت سنت والجماعت کا مذہب ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کی رائے درست ہے اور حضرت معاویہ مجتہد ہے، اور مجتہد کو بھی ایک اجر ملتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک حق پہ ہو تو دوسرا باطل پہ ہو، ایک حق پہ ہوتا ہے اور دوسرا اجتہاد پہ ہوتا ہے. تو اجتہاد میں دوسرا ایک ثواب ملتے ہیں اور حق والے کو دو ثواب ملتے ہیں. یہ حضور کی حدیث ہے، صحیح بخاری ہے، جلد 2 ہے، صفحہ 1092 ہے، اور حضرت عمرو بن عاص کی روایت. تو اس پہ عقل ہم نہیں چلائیں گے، وہی بات کریں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا ہے. تو یہ جنگ نہروان تھی، اور میں نے یہ جنگ نہروان آپ کی خدمت میں رکھی ہے تاکہ آپ کے سامنے میں اس بات کو مدلل مبرہن کر پاؤں کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کیا سمجھایا.